اگر کسی شخص میں 4 علامات ہیں تو وہ پکا ٹکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر وہ شخص روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اس کے باوجود اگر اس میں 4 علامات ہیں تو وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ بظاہر تو ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بھی کہتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ 4 علامات ہمارے تقریباً ہر انسان 80% پاکستانیوں کے اندر یہ چاروں علامات پائے جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے، کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ تو ایسے عام ہو چکا ہے کہ جھوٹ کو ہم کوئی گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تیسری علامت ہے کہ جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا، پھر کچھ دنوں بعد، کچھ مدت کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد اس وعدے کی آپ نے خلاف ورزی کر لیا ہے، یہ منافق ہونے کی تیسری علامت ہے۔ اور چوتھی علامت ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، فوراً گالم گلوچ پر شروع ہو جاتے ہیں اور فوراً بیہودہ الفاظ شروع کر لیتے ہیں، یہ منافق کی چوتھی علامت ہے۔ لیکن برا نہ مانیے، پاکستان کا تو مجھے معلومات ہے، خدا کی قسم 80% پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں یہ 4 علامات لازمی ہیں، ہر فرد میں پائے جاتے ہیں۔ جھوٹ کو تو ہم ایسے سمجھتے ہیں گویا کہ یہ کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ جاؤ کبھی چکر لگاؤ کسی بازاروں کا، کسی دکانوں کا، کسی مارکیٹوں کا چکر لگاؤ کہ کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے، کیسے ایک دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہی دکاندار کوئی اور نہیں ہے، آپ کے اور میرے بھائی ہیں، آپ کے اور میرے والدین ہیں، لیکن کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے گویا کہ ہمیں آخرت بھی یاد نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کسی شخص میں بھی یہ 4 علامات ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اگر ایک علامت ہے تو 25% اس میں منافقت ہے، اگر 2 علامات ہیں تو گویا کہ 50% اس میں منافقت کی علامات ہیں۔ اور جس شخص میں منافقت کا 1% بھی ہو، 1 ذرہ منافقت بھی اس کے دل میں ہو تو وہ کامل اور پکا مسلمان نہیں ہے، ورنہ ہر انسان میں نفاق کی ایک علامت تو ضرور ہوتی ہے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کر لیا کسی چیز کے بارے میں بھی، اگر اس سے آپ کو کوئی اچھا موقع مل گیا تو آپ اس وعدے کو توڑ دو گے اور کسی کے ساتھ نیا معاہدہ شروع کر لو گے، کیونکہ آپ کو یہاں پر فائدہ نہیں ہے اور وہاں پر فائدہ ہے۔ اور عموماً یہ علامت بھی ہر شخص میں پائی جاتی ہے، جہاں فائدہ دیکھ لے وہاں دوڑا، یہاں فائدہ نہیں ہے تو یہ معاہدہ توڑ دیا، حالانکہ وعدے کو مکمل کرنے کے لیے کتنے سخت وعیدے ہیں۔ اور چوتھی نمبر پر ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، فوراً گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بہت کم لوگ ہوں گے جو غصے کو برداشت کر سکتے ہیں، ورنہ معمولی کسی انسان کے ساتھ ایک ایسے بات کر لو، آزمانے کے لیے، چیک کرنے کے لیے آپ ایک بات بول دو تو وہ فوراً ایسے گالم گلوچ پر اترے گا کہ اپنے اخلاقیات سے باہر ہو جائے گا، کسی چیز کو بھی نہیں دیکھے گا، اخلاق کو نہیں دیکھے گا، دین اسلام کو نہیں دیکھے گا کہ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ نفاق کی چوتھی علامت ہے۔